آیات جو ہیں وہ ہے 83 سے 87 انشاءاللہ. تو ہم کلاس شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. آمین. انشاءاللہ آج ہماری آیت نمبر 83 ہے، تو ہم 83 سے شروع کرتے ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. ترجمہ ہے: جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے. وہ جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، یعنی جو لوگ نتیجہ اخذ کرنے کے قابل ہیں، مسلمانوں میں جو اس قابل ہیں، جو لوگ جو سمجھ بوجھ زیادہ رکھتے ہیں اور باتوں کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو سیاست میں ان کا مقام ہے، حکومت کی سیاست میں، ریاست اسلامی حکومت اسلامی ریاست میں ان کا مقام ہے، وہ لوگ اصل حقیقت کو سمجھ لیتے بات کی. اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. تو دیکھیں، سورہ نساء میں بہت سے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائے جو کہ معاشرے کی اصلاح کے بھی ہیں، حکومت کے لیول پر بھی سیاسی اصلاح کے بھی ہیں. اب ایک اور بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے، سیاسی مسئلہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ افواہیں جب پھیل جاتی ہیں بڑے پیمانے پر، جب کبھی مسلمانوں اسلامی ریاست اسلامی حکومت جو ہے وہ مشکل وقت سے گزر رہی ہوتی ہے، جب اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ٹینشن چل رہے ہوتے ہیں اور خطرہ ہوتا ہے مسلمانوں کو، ایسے حالات میں جب اگر افواہیں پھیلنے لگتی ہیں، اور چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو، لیکن اگر بیس لیس ہے، ابھی پتہ نہیں ہے صحیح ہے یا غلط، اور اس کو بہت عام کر دیا جائے تو اس سے بہت سے منفی اثرات ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں پر. اور جب ایموشنلی جب ایسے حالات اگر خراب ہوتے ہیں، ایسے میں انسان کے لیے یہ چیزیں بڑی اذیت کا سبب بنتی ہے کہ جو ہے اچانک جو افواہیں پھیلتی ہیں، جو بری اچھی بات عام ہوتی ہے، اس سے جن چیزوں سے انسانوں کے ایموشنز پر، انسانوں کے ایکشن پر اثر آتا ہے، اور اس سے منفی اثرات آ سکتے ہیں. تو ایسی افواہوں کو پھیلانا جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے. آج کل ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ. آج کل اس چیز کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، میڈیا جو ہے ایک زمانے میں
میڈیا اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. یہ سب ماڈرن چیزیں ہیں کہ ایک خبر کو اگر ساری دنیا میں بھی پھیلتے دیر نہیں لگتی. پھر ٹیکنالوجی اور جو وائرل ہمارے پاس سہولتیں ہیں جس سے دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو ایسے میں یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم بہت ہی سینسیٹیو ٹائم سے گزر رہے ہیں, بہت زیادہ فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں, اور انسان کنفیوز ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کل خبروں کو پھیلنے میں دیر نہیں لگتی اور بہت کم لوگ اس چیز پر دھیان دیتے ہیں کہ سچی خبر ہے یا جھوٹی, لیکن ان کو پھیلا دیا جاتا ہے. اور خاص طور سے جو دشمن ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں وہ خاص طور سے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں جس سے اسلامی معاشرے پہ منفی اثرات آتے ہیں. تو یہی سچویشن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور اسلام کی ایک ریاست بن گئی. اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح بھی دی, تو بہت سے لوگ جو تھے وہ صرف اپنے دنیا کے فائدے کے لیے بھی مسلمان ہو گئے کہ اسلام میں داخل ہونے سے ہمیں کافی فائدے ہو سکتے ہیں اور اپنی حفاظت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح ابھی بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ابھی ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں تھا جس طرح سے جو ہجرت کرنے والے صحابہ کرام تھے یا مدینہ کے جو اولین مسلمان تھے جو کہ اخلاص کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے, ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں مدد کی مدینہ میں. وہ تو خیر بڑے پکے ایمان کے لوگ تھے مضبوط جنہوں نے قربانیاں دی تھی, لیکن جو بہت سے کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے جو کہ ابھی ان کو ایمان ان کا اتنا پکا نہیں ہوا تھا, اور اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ ان کے لیے خطرناک تھی کہ وہ دوبارہ سے کہیں جہالت کے دور میں نہ چلے جائیں, ایمان سے کفر کی طرف نہ چلے جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا اس آیت میں. اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. تو جب جاہم آتا ہے ان کے پاس امرن کوئی معاملہ. امرن کے امر کا معنی حکم دینا بھی ہوتا ہے اور امر کے معنی کوئی بات کوئی معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام امور کا رجوع ہوتا ہے. تو اس میں تمام اقوال افعال سب کچھ آ جاتے ہیں. تو انسان کے معاملات یہاں پر امر سے معاملہ ہے. جاہم امرن سے مطلب ہے کہ کوئی خبر آتی ہے ان کے پاس من الامن امن کی کوئی خبر آتی ہے جس میں یعنی کہ اچھی خبر آتی ہے کہ مسلمانوں کے کو کہیں فائدہ پہنچا. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی غزوے کے لیے مسلمان نکلے تو ان کے واپس آنے سے پہلے ہی کوئی خبر آئی کہ وہ لوگ جیت گئے اور بہت زیادہ مال غنیمت کے ساتھ آ رہے ہیں, یا مثال کے طور پر کہیں گئے اور خبر آئی ان کے آنے سے پہلے کہ وہ دشمن کو غلبہ حاصل ہو گیا ان پر, یا اس طرح کی یا کوئی بھی ایسی خبر جو مجموعی طور پر اسلامی معاشرے پر اثر کر سکتی ہے. دیکھیں نیچرلی ابھی اگر ہم ان حالات کو دیکھیں آج بھی ہمیں کبھی کوئی اسلام کے بارے میں ایسی خبر آتی ہے کہ کسی مسلمان سے کوئی جرم ہو گیا اور وہ پکڑا گیا اور وہ بڑا جرم ہے اور بڑی بدنامی ہو سکتی ہے مسلمانوں کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی کسی نے گستاخی کی ہے, یا قرآن کے بارے میں کسی نے گستاخی کی ہے, یا کوئی اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے.
تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ چیزوں سے ہمارے ایموشنز اسٹر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر یا تو خوشی اٹھتی ہے یا جذبہ جوش اٹھتا ہے یا ایمان کی محبت آتی ہے یا پھر دل میں خوف آ جاتا ہے. تو اب وہ زمانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تھے، اس مسلمانوں کے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا. مدینہ کی چھوٹی سی ریاست ہر طرف مشرکین سے گھری ہوئی تھی، اور مشرکین جو تھے وہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتے تھے، منافقین بھی یہی چاہتے تھے. اب ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان حالات میں تم لوگوں کا اگر کوئی کسی معاملے کو تم بغیر سوچے سمجھے عام کر دیتے ہو تو یہ بہت زیادہ مشکل پیدا کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. تو یہاں پر امن کی ہو یا خوف کی ہو، تو امن کی ان حالات کو نظر میں رکھ کر، جیسے کہ کوئی اچھی نیوز آئی کہ ہاں مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی ہے، یا مسلمان جو ہے وہ کافروں کو غلبہ ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی بھی نیوز آتی ہے تو اس کی مشہور کر دیتے. اب کون لوگ مشہور کر دیتے تھے؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہے. اذاعوا بہ، اذاعوا مشہور کر دینا. تو کون لوگ مشہور کر دیتے تھے؟ تو دو رائے ہے اس کے بارے میں کہ کمزور ایمان والے مسلمان جن کو ابھی اسلام کی اتنی سمجھ نہیں تھی، ان کا بھی ایمان اتنا پکا نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتقاد ان کا مضبوط نہیں تھا، یا ان کی ابھی تربیت اتنی نہیں ہوئی تھی کہ وہ اسلام کے ایٹیکیٹس کو سمجھے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو ایسے لوگ کیا کرتے تھے کہ خبر ملتے ہی دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے تھے اور خبر کو عام کر دیتے تھے. یا دوسرا منافق تو کرتے ہی رہتے تھے، خود سے بات بھی گھڑتے تھے اور اس کو بھی پھیلاتے تھے. ان کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ کسی طرح مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی طرح مسلمانوں میں بدحواسی پھیلائے، نئے مسلمانوں کو ایمان سے بدظن کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان حالات میں اس آیت نازل فرمائی کہ اس طرح سے بات کو مشہور کر دیتے یہ لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ، اور اگر رَدُّوهُ، اگر وہ بات کو لوٹاتے، یعنی اس بات کو پھیلانے کے بجائے اس بات کو لے کر پہنچتے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، و الی، یا پھر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپروچ نہیں ہے، نہیں پہنچ سکتے، تو و الی اولی الامر، اولی الامر ہوتے ہیں کہ اولی الامر اردو میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اولی کا مطلب والے، اور امر یعنی کہ جن کے ہاتھ میں کچھ اتھارٹی ہے، کچھ ذمہ دار لوگ ہیں. تو اگر ایسے لوگوں کو، یعنی کہ اس زمانے کے لحاظ سے اگر ہم سوچیں تو جو کبائر صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشوروں میں شامل ہوتے تھے، ان کو اتنی سمجھ تھی کہ سیاست کیا ہے. دیکھیے حکومت کی سیاست بہت ضروری ہوتی ہے، سیاسی پالیسی اور سیاست کیا ہے کہ عام عوام کو کون سی بات بتائی جائے اور ان کو کون سی بات ابھی نہ بتائی جائے، کیونکہ ہر انسان کا انڈرسٹینڈنگ لیول سیم نہیں ہوتا، اور بڑی بڑی خبریں سن کر انسان ریئیکٹ کرتا ہے، اور اگر اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی تو انسان اس سے غلط فیصلے نکال لیتا ہے اور غلط عمل کر لیتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کو لوٹا دیتے، یا اولی الامر کو، جو مسلمانوں میں جو اولی الامر ہے، جو بڑے بڑے کبائر صحابہ ہیں جن کی سیاست میں جو شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر ہیں، آپ کو مختلف موقع پر مشورہ دیتے ہیں، اگر ایسے لوگوں تک پہنچاتے تو کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ، لام جو ہے وہ تاکید کا ہے، تو البتہ ضرور جان لیتے وہ، یعنی کہ اس معاملے کی حقیقت کو، جو معاملہ جو خبر آئی ہے اس کی سچی حقیقت کو جان لیتے وہ لوگ، الذین، جو لوگ، یستنبطونہ، جو استنباط کرتے. استنباط کا کیا مطلب ہے؟ کسی معاملے میں
غور و فکر کرنا، اس کی گہرائی کو سمجھنا. تو استنباط جو ہے کا جو لفظی معنی ہے کہ جسے جب کنواں کھودا جاتا ہے تو کسی جگہ سے کوئی اندازہ کرتا ہے کہ یہاں پر پانی نکلے گا، پھر اس سے کنواں کھود کے جس کو ذرا سمجھ ہوتی ہے ان معاملات کی، وہ جگہ کا انتخاب کرتا ہے اور پھر کنواں کھودتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. تو یہ استنباط ہے، یعنی کہ غور و فکر کر کے بات کی اصلیت کو پہنچنا، یا غور و فکر کر کے یہ اندازہ لگانا کہ یہ جو خبر آئی ہے اس کو لوگوں میں عام کرنا مناسب ہے یا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں آج کے زمانے میں بھی ہر حکومت کے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں. اگر ہر انسان کو ہر چیز پتہ چل جائے تو ایک بدمزگی اور پینک ہو جائے لوگوں میں، کیونکہ جو لوگ پروفیشنلز ہیں، جو اس معاملے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اب کیا ایکشن لینا ہے، ان تک ان خبروں کو پہنچانا بہتر ہوتا ہے. تو یہ تو سیاسی معاملے کی بات ہے. لیکن دیکھیں آج کل جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں کوئی خبر دیتا ہے، ای میل میں ہمارے آتی ہے یا ہمیں واٹس ایپ یا کسی اس میں آتی ہے، ہمیں پڑھ کے ہم فوراً بہت سے اپنے کانٹیکٹس کو فارورڈ کر دیتے ہیں وہ خبر، اور ذرا سی دیر میں وہ خبر پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. لیکن وہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اس کے سلسلے میں حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنتا ہے اس کو آگے بیان کر دیتا ہے. یعنی کہ کسی نے آ کے مجھے کوئی بات کہی، میں فوراً بس نہ آؤ دیکھو نتاؤ، نہ وقت ضائع کروں نہ کچھ، اور اس کو بہت سے لوگوں کو بتا دوں. یہ عادت جو ہے وہ ایک اس کو جھوٹا کہا گیا کہ جھوٹ بولنے والا آدمی ہے. کیونکہ سچی بھی خبر اگر ہے تو میں نے تفتیش نہیں کی، میں نے دیکھا نہیں، میں نے اس کے بارے میں معلومات صحیح حاصل نہیں کی، بس فوراً سے پہنچا دیا دوسروں کو، تو گویا کہ میں اس میں ایسے لوگ جھوٹوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اور جھوٹ جو ہے کبیرہ گناہ ہے اسلام میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیل و قال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. قیل و قال کیا ہوتا ہے؟ ہاں فلاں نے وہ کہا، ہم بیٹھے ہوئے کہیں سے تبصرے کر رہے ہیں، فلاں وہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، اس نے وہ کہا کہ یہ ہونے والا ہے، اس نے کہا وہ ہونے والا ہے. اس طرح کے بڑی بڑی پریڈکشن کر دی جاتی ہے اور لوگ بڑے مزے سے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کو حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ انسان جھوٹا کہ اللہ کی نظر میں وہ انسان جھوٹا ہے جو اس طرح سے کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے کہ ہم اس طرح سے نہ کریں. پھر سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ آدمی کی بری سواری ہے لفظ زعم. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنے اندازے بتاتے ہیں کہ دیکھو نیکسٹ ایئر تک یہ کام ضرور ہوگا، یا فلاں نے جو بات کی ہے تو فلاں یہ نہیں اور یہ خرابی ہو جائے گی، یہ نہیں اور نہیں یہ اچھا ہو جائے گا. یعنی کہ لوگوں کو کوئی تحقیق کا ان کے پاس نہ کوئی وسائل ہوتے ہیں، نہ ان کو تحقیق کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور بڑی بڑی بیٹھ کے لوگ پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے گمان سے باتیں بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ اس کے بارے میں بھی وعید ہے. یعنی بری سواری ہے، کیا مطلب ہے کہ انسان کو گنہگار کرتی ہے یہ چیز. پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو بندہ اگر کوئی انسان بات کر رہا ہو اور اس بات کے بارے میں اس کو یہ گمان ہو کہ یہ بات شاید جھوٹی ہو، ٹھیک ہے، اس کو شک ہو کہ مجھے جو خبر آئی ہے وہ شاید جھوٹی خبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے اس کو پہنچا دے تو وہ جھوٹوں میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی کسی بات کے بارے میں ہم کو شیور نہیں ہے کہ 100% سچ ہے، اور ہم کو بس ہو سکتا ہے سچ ہو شاید غلط بھی ہو، اور ایسی بات کو اگر ہم آگے پہنچاتے ہیں تو ہم جھوٹے بن جاتے ہیں. تو یہ ساری حدیثیں غور و فکر کرنے والی اور ہمیں سمجھنے والی ہے
کہ اس عادت سے ہمیں، اگر ہے ہمارے اندر یہ عادت، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دیکھیں اس سے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اس سے بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کے مورالز ڈاؤن ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایسی خبر سن کے انسان کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، یا بعض اوقات بہت زیادہ بڑی بڑی اچھی اچھی خبریں آ جاتی ہیں تو انسان بلا وجہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اور مستقبل کے بارے میں جو مسلمانوں کی سیفٹی کے لیے جو چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے، جو تدابیر اس کو کرنی چاہیے، وہ نہیں کرتا اور سکون سے بیٹھ جاتا ہے، اور خطرہ اس کے سر پہ آ جاتا ہے. تو دونوں طرح سے بہت بہت زیادہ شدید قسم کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس عادت سے لوگوں کی. تو ہمیں کم از کم ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ، اگر ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے، ہمیں کوئی سرکولیٹ ہو رہی ہوتی ہے کوئی بات، ہم کو واٹس ایپ میں یا ای میل میں آتی ہے، تو ہم خود پڑھ کر بس اس کو ڈیلیٹ کر دیں، بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے اس کو لوگوں تک نہ پہنچائے. کم از کم ہم جو ہے جھوٹوں میں نہ شامل ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے. تو اب جو جیسے کہ میں نے بتایا کہ دو لوگ ہیں، دو رائے ہے کہ یہ کون لوگ تھے جو ایسے کرتے تھے. وہ کمزور ایمان کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین بھی ہو سکتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا یہ تھا کہ اہم بات جس کو ضرورت محسوس سمجھتے تھے اس کو عام کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ، یعنی وحی سے بتایا کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، اور فلاں کنویں میں ایک فلاں یہودی نے آپ کے لیے جادو کیا ہے، اور اپنے جادو کی جو اس نے جو کچھ بنایا ہے، جادو پھونک پھونک کر جو گرہ باندھی ہے، اور فلاں کنویں میں اس نے دفن کیا ہے. تو اس کو کھول کر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے ان گروہوں کو کھولنے کے لیے کہا گیا آپ کو، تو آپ اس سے ٹھیک بھی ہو گئے. لیکن آپ نے یہ بات عام نہیں کی، حالانکہ یہودی وہاں تھا، آپ یہودی کو سزا بھی نہیں دیا آپ نے. کیونکہ اس میں کیا حکمت تھی کہ یہودی کو اگر پتہ چل جاتا کہ اس کا جادو واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز ہوا اور اس کے توڑ کے لیے وحی نازل ہوئی، تو اس کو بڑا کانفیڈنس ہو جاتا اپنے جادو پر کہ میرا جادو جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا. اور اس سے اور لوگ جو دشمن تھے ان لوگوں کو بھی یہ بات، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آتی کہ ہم اسلام کو جادو سے نقصان پہنچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل مینشن ہی نہیں کیا اور اس کو دبا دیا. تو مقصد یہی تھا کہ کسی کو خبر نہ ہو، جو کہ، اور یہی نقصان ہوتا ہے. دیکھیں بری خبروں کا، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے، اب جو ہم بہت عام کرتے ہیں تو اس سے کوئی ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں یہ ہوتا ہے ہمارا ایمان بڑا جوش میں آ گیا کہ تمام مسلمانوں کو خبر دو کہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے، اور ہم غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم، اور بعض لوگ آپ کو میسیج بھی بھیجتے ہیں کہ اس کو سارے پلیز اس کو آگے کریں سب کو، اور اپنی طرف سے اپنی مسلمانوں نے کا آپ اس میں ثواب کمائیں یہ وہ. لیکن ایکچولی یہ الٹا اثر ہوتا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے دلوں میں یہ غلط آئیڈیاز آتی ہیں کہ ہم کس طرح مسلمانوں کو اذیت دے سکتے ہیں، کس طرح ان کو جذباتی طور پر ان کو بھڑکا سکتے ہیں. اور پھر جو بہت ہی جلد باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اتنا اوور ریئیکٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو، اور مسلمان جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بہت ہی جلد باز اور بہت ہی فساد کرنے والے بن کے سامنے آتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو ایسے چیزوں میں جو لوگ علماء ہیں جن کو پتہ ہے کہ ایسی باتوں کو کیا کرنا ہے، کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کو ڈیل کرنے دینا چاہیے. عام لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بس سمجھ لیں کہ میرا جہاد یہ ہے کہ میں اس خبر کو ساری دنیا میں پھیلاؤں. نہیں، یہ تو ہم اور نقصان کر رہے ہوتے اس طرح کی باتوں سے.
تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ ہم حکمت سے معاملہ کریں. اسلام جو ہے وہ ہمیں حکمت سکھاتا ہے. جہالت یہ ہے کہ بس جذبات سے ہر وقت انسان بھرا ہوا رہے، یہ کوئی ایمان کا جوش نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایمان کا جوش نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ حکمت کے ساتھ چلنے کا نام ہے اور علم کے ساتھ معاملہ کرنے کا نام ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے فرمایا ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت ہوتی، لتبعتم، البتہ تم پیروی کرتے، الشیطان، شیطان کی، الا قلیلا، سوائے اس کے کہ بہت کم لوگ بچ سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس سے بہت یہ نقصان دہ چیز ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ نے مخلص مسلمانوں کی اصلاح فرمائی کہ اگر جو لوگ مخلص ہیں مگر کمزور ایمان ہے، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے، اتنی گہری سمجھ نہیں ہے اسلام میں، وہ لوگ ایسی افواہوں سے اسلام سے بدظن بھی ہو سکتے ہیں، غلط، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ثابت قدمی دی اور ان کو بچا کے رکھا. تو خلاصہ کیا ہے کہ عام مسلمانوں کو جن کو سیاسی امور کے بارے میں نہ معلوم ہو، نہ سمجھ ہو، جن میں اجتماعی نفع یا نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسے معاملات کو اولی الامر یعنی ذمہ دار لوگوں تک پہنچا دینا چاہیے. اور یہ کہ اولی الامر جو ہیں، جو بڑے لوگ ہیں اسلام میں، پھر ان کے لیے کیا سبق ہے اس آیت میں کہ ان کو جو ہے دین اور دنیا دونوں کی سمجھ ہونی چاہیے. دیکھیں، صرف دین کے علم ہو اور دنیا سے بالکل سادہ دل ہو انسان، اس کو دنیا میں کی پالیٹکس بالکل نہ معلوم ہو، تو ایسے لوگ جو ہے وہ اولی الامر نہیں بن سکتے، کیونکہ اولی الامر کے لیے اس کو دنیا کی پالیٹکس بھی آنی چاہیے کہ کون سے معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور میجورٹی آف لوگوں سے کیسے معاملہ کرنا ہے. تو یہ اس آیت کا الحمدللہ پوری ہوئی. اب ہم دوسری آیت پہ چلتے ہیں. فقاتل، پس تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، لا تکلف، نہیں مکلف بنائے گئے، الا نفس کا. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں وہ جنگ کریں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیونکہ اس وقت جنگ جو تھی وہ مست جنگ تھی، اس لیے کہ اسلام کو ابھی دنیا میں نافذ کرنا تھا اور اسلام کو بھی دنیا میں پھیلانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. تو جو مخالف قومیں ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے اس مشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ جنگ کریں. تو اور لا تکلف، نہیں مکلف بنائے گئے، الا نفس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ پر صرف آپ کے نفس کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ جو لوگ منافق لوگ جو ہر طرح سے افواہیں پھیلا کے اسلام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، یا قتل، جب ان سے کہا جاتا ہے جنگ کرو اور اسلام کی دفاع کرو تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ نہیں کرتے. تو آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ آپ اگر وہ لوگ صحیح عمل نہیں کرتے، منافقین جو ہے وہ اخلاص سے کام نہیں لیتے اور اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، تو آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. مگر آپ پھر بھی کیا کریں، وحرد المؤمنین، آپ جو مومن ہیں، جو مخلص مومن ہیں، آپ ان کو ابھاریں جنگ پر، ان کو رغبت دلائیں کہ وہ دفاع کرے اسلام کا. تو جو لوگ فتنہ کرتے ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو منافقین ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں. اگر وہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا. یہاں پر ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ اگر آپ کے کوئی بھی ساتھی نہیں ہوگا، آپ اکیلے بھی رہ جائیں گے، تو آپ پر کوئی وہ نہیں ہے کہ
کیوں آپ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ کافی ہوگا آپ کو. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو نافذ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی منصوبہ ہے, یہی منشا ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا, چاہے کوئی آپ کا ساتھ دے چاہے نہ دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مظاہرہ بھی کیا. صلح حدیبیہ میں بھی, جنگ حنین میں ایسا وقت آ گیا کہ تمام مسلمان ڈر کر ادھر ادھر ہو گئے, کیونکہ کافروں نے ایک تنگ جگہ پر مسلمانوں کو دونوں سائڈ سے گھیر لیا تھا اور تیر اندازی سے حملہ کر دیا. تو لوگ گھبرا کے ادھر ادھر ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے تھے اور آپ نے مسلمانوں کو آواز دی کہ میں یہاں ہوں, تو آپ لوگ میری طرف آ جاؤ. یعنی آپ اپنی جگہ پر اٹل رہے, آپ ڈر کر بھاگے نہیں. اسی طرح جنگ احد میں بھی آپ ساتھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے اور افراتفری مچ گئی تھی مسلمانوں میں, لیکن آپ جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ ہمت سے کرتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. تو آپ پر جو لوگ نہیں مانتے, جو لوگ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں, جو دشمن ہیں, جو وقت پر جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ جنگ احد میں لاسٹ منٹ پہ عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا تھا اور مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے اور مقابلے میں 3000 دشمن تھے. تو وہ بھی سخت ترین موقع تھا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنے پیارے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنگ بدر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مسلمانوں کو ہمت دلا رہے تھے. حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ میدان بدر میں مجاہدین کی صفیں درست کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس جنت کو پانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ جس کی کشادگی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حرد ابھارے, آپ ترغیب دے. تو اس کی مثال جنگ بدر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ جنت کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اور ان سے عہد لیا تھا دشمنوں سے لڑنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا, جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان یکف آسا, امید ہے اللہ ان یکفا کہ روک دے باسا زور جنگ الذین ان لوگوں کا کفروا جنہوں نے کفر کیا. تو یہاں آسا امید ہے. جب آسا کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے امید ہونا, لیکن جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی وعدے پر آئے کہ اللہ یہ کرے گا تو یہ یقین کے بارے میں ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ جو ہے وہ دشمن کا زور توڑ دے گا, کافروں کا زور توڑ دے گا, ان کی ہمت توڑ دے گا. اور اللہ تعالیٰ واللہ, اور اللہ تعالیٰ اشد زیادہ شدید ہے, باسن طاقت میں, و اشد اور سخت ہے, تنکیلا عبرتناک سزا دینے میں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دشمنوں کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے, ہر چیز پر قادر ہے, اللہ جو چاہے کر سکتا ہے, بغیر جنگ کے بھی سارے کافروں کو ختم کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ مسلمان, جو مخلص مسلمان ہیں, ان کو ہمت دلائیں اور بھروسہ اللہ پر کریں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن کا زور روک دے گا, دشمنوں کے دلوں میں ان کا ڈر ڈال دے گا, ان کی ہمت توڑ دے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر وہ آئے بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر کوئی ساتھ ہے یا نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت شدید ہے طاقت میں اور بہت زیادہ ان کو عبرتناک سزا دینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سخت ہے کافروں کے ساتھ.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہوا اور کافروں پر مکمل غلبہ حاصل ہوا، اور مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی جو ہے پورا جزیرہ عرب اور کچھ آس پاس کے علاقے جو تھے وہ فارس اور روم کی کچھ سرزمین پر بھی اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج بھی تو مسلمان کو ضرورت ہے، مسلمانوں کے اللہ کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کی جلدی مدد کیوں نہیں آتی، اور مسلمان کیوں اس قدر آج دبے ہوئے ہیں، ہر طرف سے دشمن جو ہے وہ ان پر غالب آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں آج جو مسلمان اس زمانے میں اللہ پر توکل انہوں نے کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، اپنے جان و مال اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے جہاد کیا، تو ان کی نیت خالص تھی تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ آج مسلمان جو ہیں وہ نہ صحیح طرح سے دین پر چلتے ہیں، نہ اللہ کے احکامات پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ان کو وہ توکل ہے۔ تو پھر جب تک مسلمان اپنے آپ کو نہ سدھاریں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے ان حالات میں پورا ہوتا ہے جب مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم رہیں اور اپنی اصلاح کریں، تو انشاءاللہ آج بھی مسلمانوں کو غلبہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مزید، من یشفع، جو سفارش کرے گا، شفاعتن، سفارش، حسنتن، اچھی۔ سفارش کا مطلب جو ہے دو مطلب ہے یہاں پر، ایک تو ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی کے معاملے میں جو حق ہے، جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا، کہ ہاں یہ انسان حق پر ہے، حق کی طرف ساتھ دینا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے اجتماعی طور پر تو اس میں معاونت کرنا۔ تو معاونت اور سفارش دو معنی میں یہاں پر سفارش ہے، یعنی کہ جو بھی انسان، جو مسلمان ایک اجتماعی کام میں، اچھے کام میں معاونت کرے گا، معاون کرے گا، مددگار بنے گا، یا ایک اچھے معاملے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اچھی بات کو عام کرے گا، یا جو مظلوم ہے، سپوز کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کا ساتھ دے گا، تو یہ سارے شفاعت حسنہ ہیں، یعنی نیکی کی سفارش ہے۔ تو جب وہ کوئی ایسا کرے گا تو یکن، تو ہوگا لہو، اس کے لیے، نصیبن، ایک حصہ، منہا، اس میں سے۔ نصیب کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کوئی چیز میں سے کچھ حصہ ملنا۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر سپوز کوئی نیک کام ہو رہا ہے، جیسے اگر کافروں کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، مسلمان جہاد کر رہے ہیں، اب اس میں جہاد کے لیے، چونکہ اب پچھلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کو جیسے ابھارے، ان کو جہاد کی ترغیب دیں، ان کو جہاد کے لیے جوش دلائیں، تو یہ کیا ہے؟ شفاعت الحسنہ ہے، یعنی نیکی کے لیے ابھار رہے ہیں، کہ دین کے مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا کام ہے جس میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے، اس کام کے لیے لوگوں کو جمع کرنا، کسی اچھے مقصد کے لیے چندہ جو جمع کرتے ہیں، تو وہ جو انسان چندہ جمع کرتا ہے، لوگوں کو اس کام کے لیے انکریج کرتا ہے، تو یہ بھی شفاعت حسنہ ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اچھا معاملہ ہے جس میں لوگوں کا فائدہ ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی اسکول وغیرہ کوئی بنانا چاہ رہا ہے، کوئی ادارہ ایسا مسلمانوں کی فلاح کے لیے بنانا چاہ رہا ہے، اس میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ ساری شفاعت حسنہ ہے۔ تو جو انسان خیر خواہی کے کام میں، اچھے کام میں اگر اپنا حصہ ڈالے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس نیک کام میں اس کے حصے کے برابر اس کو بھی اجر و ثواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وَمَن یشفع، اور کوئی سفارش کرے گا، شفاعتن، سفارش،
کرنا یعنی معاونت کرنا یا گواہی دینا یا سفارش، بری سفارش، سیئاتن بری سفارش یعنی کسی کی غلط کسی کی طرفداری کی کہ تاکہ کسی غلط آدمی کو فائدہ پہنچے، یا کسی برے کام میں لوگ اس کر رہے ہیں اس میں شامل ہو گیا یا معاونت میں شامل ہو گیا، برے کام میں حصہ لیا، تو کیا ہوگا؟ یکن لہو ہوگا اس کے لیے کفلن، کفل بھی حصے ہی کے معنی میں ہے، تو کفل جو ہے اس کو اس کا کفل یعنی اس کو حصہ دیا جائے گا، اس کا برا حصہ دیا جائے گا، تو اس کو پورا اس کی محنت جتنی اس نے بری محنت کی ہوگی اس لحاظ سے اس کو پورا اس کا برا اجر ملے گا، تو اس کو یکون لہو کفل منہا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علی کل ہر چیز پر مقیتاً نگران، حاضر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے، تو کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں کسی برائی میں حصہ لوں گا تو اللہ کو معلوم نہیں ہوگا، یا میں کسی اچھائی میں اپنا وقت ضائع کروں گا، اچھے کام میں شامل ہو جاؤں گا تو میری انرجی اور میرا وقت، میری محنت ضائع ہوگی اور مجھے کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا۔ نہیں، اگر بندے اس کو ریکوگنائز کرے بھی یا نہ بھی کرے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ریکوگنائز کریں گے اور اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، کوئی آج کل کی مثال سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی آن لائن ٹیچر ہے، جیسے آج کل بہت سے مشہور جن کی ہم ریکارڈنگز سنتے ہیں اور بڑے اچھے ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں، تو وہ اکیلے نہیں ہوتے اس کام میں، ان کے پاس ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے لیے جیسے کوئی ان کو ٹیکنیکل اسٹف میں مدد کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو مطلب جو ریسرچ، علمی ریسرچ ہوتی ہے اس میں مدد کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کو صرف اس پرسن کا نام پتہ چلتا ہے جس کی ہم سن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل کچھ لوگ جیسے عمر سلیمان ہے، یا نعمان علی خان ہے، یا یاسر قادری ہے، یہ سارے مشہور یہاں کے ویسٹ نارتھ میں یعنی کہ امریکہ میں مشہور آج کل ینگ سے مطلب یہ کہ ابھی بہت مڈل ایج تک نہیں پہنچے، ینگ، تو یہ لوگ بہت سا کام کرتے ہیں، اور ان کے بہت سے اچھے ہم معلوماتی پروگرام ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اکیلے سارا کام نہیں کرتے، مگر ہم مشہور کون ہوتے ہیں؟ یہ لوگ جو سامنے آتے ہیں تو ان کو شہرت ملتی ہے، لوگ ان کو پہچانتے ہیں، لیکن پیچھے سے کتنے لوگوں نے کتنی محنت کی ہوتی ہے جن کا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم نے محنت کی، اچھے کام میں تم نے سفارش کی، اچھائی کی، لیکن کسی کو پتہ بھی نہ چلا اور تم کو کسی نے کریڈٹ نہیں دی۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ضرور اس کا فائدہ دے گا، اس کا اجر و ثواب دے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کام ہو رہا ہے، اس میں آپ نے صرف مشورہ دے دیا، کوئی معمولی انسان نے مشورہ دے دیا بیچ میں، اور اس لوگوں کو اسی کا مشورہ صحیح لگا اور وہ کام ہو گیا۔ اب سر عام جب کام ہوا، اس آدمی کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اوریجنلی اس کا مشورہ تھا، اور اس کو کسی نے نہیں جانا۔ اس کے دل میں شاید ہو سکتا ہے یہ فیل ہو کہ دیکھو میری بات کام سے کتنا اچھا کام ہو گیا، اور لوگوں کو کتنی شہرت ہوئی، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ کبھی ایسا نہ سوچے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر شاید دوسروں سے زیادہ ہو، کیونکہ دوسروں کو تو دنیا میں بھی اجر ملا، اس کو دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ملا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس لحاظ سے ہی اجر دے گا انشاءاللہ۔ تو انسان کو بس اپنی اچھی نیت سے جب اچھا موقع ملے تو ضرور اچھے کام میں شامل ہو اور اپنا حصہ ڈالے، اور اللہ سے توکل کرے، اللہ سے اس کی امید کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اچھا اجر دے گا۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جو کسی کے عدم موجودگی میں کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں،
اور اللہ اس کے لیے بھی دعا قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں مثال کے طور پر آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کسی کا اچانک خیال آیا، آپ نے اس کے لیے دعا کر دی، تو اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہے، آپ خاموشی سے اپنے گھر میں دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے، تو کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور فرشتہ آپ نے جو دعا کی ہوگی وہ فرشتہ آپ کے لیے وہ دعا کرے گا اور آمین کرے گا، اور آپ کو بھی اس دعا سے فائدہ ہوگا۔ تو ہم ہمیشہ مسلمانوں کو مسلمانے کے لیے دعا کرنا بھی، یہ بھی ایک اچھی شفاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گویا ہم اس بندے کے لیے اچھا گمان رکھ کے اچھی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی مستعان اچھے کام میں ساتھ دینا ہے۔ تو دیکھیں اگر ہم سوچیں، ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ ہمیں اتنے موقع اللہ نے دیے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اپنے لیے اجر کما سکتے ہیں، اور وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہوں لیکن اس سے بھی ہم بہت کچھ ہمیں اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ تو انسان کی نیت ہمیشہ اگر ہم اللہ کے لیے سوچ کر کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ایک عورت گھر میں محنت کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے سب کے لیے، گھر صاف کرتی ہے، کپڑے صاف کر کے رکھتی ہے، لوگوں کے لیے آسانی مہیا کرتی ہے، تو بچے جو ہے وہ اٹھ کر فریش ہو کے اسکول جاتے ہیں کھانا کھا کر، اور شوہر اپنے کام پر جاتا ہے، تو اس کی اگر عورت یہ نیت کر کے کرے کہ یہ سارے کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تاکہ اللہ کی یہ بندے، میری اولاد بھی اللہ کی بندے ہیں اور شوہر بھی اللہ کا بندہ ہے، تو یہ دعا کرے کہ اللہ کے یہ بندے انشاءاللہ دنیا میں اچھی طرح سے زندگی گزاریں، اور دین کی اللہ تعالیٰ ان سے دین کے اچھے کام لیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اس بندے کے حق میں اجر کا سبب بنے گی۔ اگر ہم ایسی نیت کریں گے تو ہمارا یہ سارا کام بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا۔ حالانکہ گھر میں تو ہم کرتے ہی ہیں، مگر نیت، چونکہ اسلام میں ہر چیز نیت کے مطابق ہوتی ہے، تو انسان اگر اپنی نیت کو اچھا رکھے ہر کام میں اور اللہ سے توکل کرے، تو پھر جو ہے انشاءاللہ ہر چیز ہی ہمارے لیے اچھی، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کے لیے اچھی بات سوچنا، کسی کے لیے دعا کرنا، اپنے ایسے کام کرنا جیسے گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہم اپنے بچوں، شوہروں کے لیے یا بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، جس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، یا ان کو ہم کوئی اچھی بات سمجھاتے ہیں، یہ سارے کے سارے صفات حسنہ ہے۔ مگر چاہیے ہم کو یہ کہ ہم کانشیس رہیں، اللہ سے اجر کی امید جب تک بندہ کر کے نہیں کرتا تو وہ سیم عبادت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر کام جو ہم کر رہے ہیں وہ عبادت میں تبدیل ہو جائے اور اللہ سے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے، تو نیت پر بہت ضروری ہے کہ کانشیسلی کریں، اور پھر دل میں برا، دیکھیں اب عبادت میں پھر انسان دل کو تنگ بھی نہ کرے کہ میں تو تھک گئی ان لوگوں کے لیے کام کرتے کرتے یہ وہ، کیونکہ اب ہمارا معاملہ ہم نے اللہ پر ڈال لیا، نیت عبادت کی کر لی، گویا اب ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ثواب اچھا دیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہمارے لیے ہماری ساری زندگی عبادت بن جاتی ہے، کیونکہ ہم سارا دن کچھ نہ کچھ دوسروں ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے لیے تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہر چیز ہمارے لیے عبادت بن جائے گی۔ پھر اگلی آیت ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم کو دعا دی جائے، یعنی سلام کیا جائے، سلام دعا ہے نا، اسلام میں سلام جو ہے وہ ایک دعا ہے، تو اگر کیا ہے، سلامتی کی دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ تم سلامت رہو، یا تم عافیت سے رہو، تم مجھ سے تم سکون میں ہو، امن میں ہو، یہ صحت عافیت کی دعا ہے ایکچولی سلامتی۔ تو اگر تم کو کوئی سلام کرے یعنی زندگی کی دعا دے، تو تم کیا کرو، وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، تحیہ جو ہے سلام کا نام ہے، ٹھیک ہے، تم کو اگر کوئی زندگی کی دعا دے یعنی السلام علیکم کہے،
فحیو تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ تو 7 طریقے اچھے طریقے سے، جتنے اچھے طریقے سے اس نے آپ کو سلام کیا آپ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے. مثال کے طور پر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی آپ سے کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کوئی ہمیں سلام کرے تو ہم اس کو اچھی طرح سے سلام کا جواب دے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے علی کل شیء حسیبا، ہر چیز پر حساب لینے والا. ہماری ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی لکھا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا جو ثواب دے گا. جیسے سلام السلام علیکم کے 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی 20 نیکیاں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی 30 نیکیاں. یہ ایک حدیث ہے ابو داؤد کی کہ 2 مسلمان آدمی جا رہے ہوں اور راستے، اچھا نہیں، یہ جو سلام کے جو ہے 10 نیکیاں 20، یہ ابو داؤد کی ہے. پھر جو ہے 2 مسلمان آدمی جا رہے ہوں، راستے میں درمیان میں کوئی پتھر یا درخت بھی آ جائے تو پھر دوبارہ جب ایک دوسرے کو ملے تو سلام کریں. یہ مسلمان سلام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کی طرف سے سمجھنے کے تحفہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری اس نیکی کا جو ثواب ہمیں ملے گا انشاءاللہ. سلام کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اور بتانا چاہ رہی ہوں، تھوڑی احادیث، تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو ہم عادت میں لائیں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، سب کو سلام کرتے رہیں. جب بھی ذرا سا تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی الگ ہوں اور پھر ملیں تو ہم سلام کریں ان کو انشاءاللہ. اور کہیں محفل میں جائیں تو صرف اپنے جان پہچان والے کو ہی نہ کریں بلکہ سارے لوگوں کو سلام کریں. تو ایک بس بات یہ ہے کہ یہاں دوسرے مسئلے جو تھے وہ سیاسی اور جنگی حالات کے تحت تھے، تو اب یہ اچانک سے سلام کیوں آ گیا، سلام کا حکم. تو دیکھیں جو وہ دور تھا جب مسلمان کو پتہ نہیں تھا کہ کہاں کہاں اس کے دشمن ہیں اور کہاں کہاں دشمنوں کے درمیان کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، یعنی کہ مدینہ سے باہر کے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا تھا. جو مشرکین کے قبیلوں میں رہتے تھے ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہو گئے تو مسلمانوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں. لیکن ایک سلام ایسی چیز تھی جس سے ان پہچان سکتے تھے کہ اچھا اس بندے نے سلام کیا، اس کا مطلب یہ مسلمان ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی انسان اچانک جنگ میں آیا ہے، مخالف فوج میں آیا ہے، اب سامنا ہوا تو جلدی سے سلام کہہ دیتا کوئی. تو اب یہ شک ہوتا کہ یہ آدمی اپنی جان بچانے کے لیے سلام کہہ رہا ہے یا واقعی میں سلام مسلمان ہے وہ. تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت اسامہ بن ثابت تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ والے بیٹے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. مگر ایک جنگ کے دوران وہ کسی کے ساتھ تلوار سے لڑ رہے تھے تو وہ آدمی گر گیا اور اسامہ ان کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی، اس نے سلام کہہ دیا. تو آپ حضرت اسامہ نے کہا کہ یہ جھوٹ سلام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سوری یہاں پر میں غلطی نہ کر رہی ہوں کہیں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ یہ کلمہ پڑھا تھا یا سلام کیا تھا. لیکن سلام کا بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات صحابہ کرام سے غلطی ہو جاتی تھی کہ کوئی سلام کرتا تو صحابہ سمجھتے کہ یہ جھوٹ موٹ کا سلام اس نے کیا ہے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. تو اس جرم سے بچانے کے لیے کہ نہیں، نیت اللہ جانتا ہے، اگر کسی نے سلام کیا تو تم اس کو مسلمان ہی سمجھو اور اس کے سلام سے بہتر سلام کرو اس سے. کیونکہ سلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ اسلام کے شعار، دینی شعار میں سے ہے. یعنی شعار کیا ہوتا ہے؟ علامات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کو یہ تحفہ دیا ہے کہ سلام کرنا جو ہے وہ انبیاء کا بھی شعار ہے. تمام انبیاء
بھی سلام کو جانتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کو کہا کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کو سلام کرو آپ۔ اس وقت جو فرشتے حضرت آدم کے سامنے تھے ان کو سلام کرنے کا حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو فرشتوں نے ان کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جواب دیا۔ تو یہ ہے تو آدم علیہ السلام کے وقت سے اللہ نے یہ اسلام کا شعار رکھا ہے، لیکن ہمارے لیے خاص تحفہ ہے، مسلمانوں کی خاص پہچان ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ تو سلام کے بارے میں کچھ اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اسلام کی کون سی بات زیادہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ اور ہر شخص کو سلام کہو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا چاہے نہیں پہچانتے ہو۔ تو دیکھیں یہ جو ہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، یہ ایمان، ہمارے ایمان کا اظہار ہے کہ دوسروں کو سلام کرنا، اور یہ بہترین اسلام، ہمارے بہترین اسلام کو ظاہر کرتا ہے۔ اسلام کی ایک بہترین صفت ہے کہ ہم سلام کریں۔ اچھا، دوسری ہے یہ مسلم کی روایت ہے، اور سلام جو ہے وہ اسلام کی ایک شاخ ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام کی بہت سی شاخیں ہیں، سلام اس میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لاؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو۔ تو کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو؟ یعنی مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا جنت میں داخلے کے لیے مسٹ ہے، لازمی چیز ہے۔ اور محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے آپس میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں سلام کو عام کرنے سے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں بعض اوقات ہم جیسے اپنے گھر میں بھی کسی سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر اچھی طرح سے سلام کر دیتے ہیں تو، اور انہوں نے اچھی طرح جواب دے دیا تو ہمارے دل صاف ہو جاتے ہیں اور جھگڑے سے بچ جاتے ہیں۔ سلام ایک سلامتی کا پیغام ہے، ایک دعا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دوسری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے۔ تو سلام میں پہل کرنے والے کے لیے بھی زیادہ اجر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ یہ کتاب الادب کی میں یا سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، 5197۔ اچھا، اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور سلام کرے، اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ یعنی ایک ادب بتایا کہ کس طرح سے کون پہل کرے سلام میں، کہ جو چھوٹے ہوں تو وہ بڑے کو دیکھے تو بڑوں کو سلام کرے، پہل کرے سلام میں، اور جو چل رہا ہو انسان تو وہ اس بیٹھے ہوئے کسی مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے، اور جب کسی محفل میں تھوڑے لوگ انٹر ہو تو وہ زیادہ لوگوں کو سلام کرے۔ یعنی دو جماعتیں اگر ایک دوسرے کے سامنے ہوئی تو جو چھوٹی جماعت ہے جس میں کم لوگ ہیں وہ پہل کرے سلام کرنے میں۔ لیکن یہ مست چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف ایک آداب بتائے گئے، ٹھیک ہے؟ ہم اس میں اگر آگے پیچھے ہوں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر یہ ادب بتایا ہے کہ زیادہ ذمہ دار کس کو بتایا سلام میں پہل کرنے کے لیے۔ پھر دوسری بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار پیادہ کو، کوئی انسان کسی سواری پر ہے تو اور سامنے مسلمان چل رہا ہے تو مسلمان سواری میں بیٹھا ہوا انسان پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ اور اس میں حکمت علماء نے یہ بتائی کہ سواری پر انسان ذرا ایک شان ہوتی ہے انسان کی سواری پر، تو اس کے اندر غرور نہ رہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جہاں کم تعداد والے ہوں وہ زیادہ والوں کو سلام کریں۔
اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چند لڑکوں کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اتنی بڑی تھی مگر آپ نے بچوں کو سلام کیا. پھر حضرت انس کی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے. یعنی بچوں کو اہمیت دینا، بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ ان کو خوشی ہو، ان کو اپنی جیسے اپنا چھوٹا پن کہ ہمیں تو سب حقیر سمجھتے، ایسا نہ ہو، ان کے دل میں خوشی محسوس ہو. پھر دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے بعض کو جھک کر ملیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ہم نے کہا کیا ہم میں سے بعض کو گلے سے ملا کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مصافحہ کیا کرو. یعنی کہ اسلام کا جو یہ نہیں کہ اس حد میں کسی کو گلے لگانے سے ممانعت نہیں ہے، مگر جو ملنے کا ادب یہ بتایا گیا کہ سلام کرے مسلمان کو جب سامنا ہو تو، اور مصافحہ کرے، یہ ایک اسلام کا ادب ہے. پھر ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو مسلمان باہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ جدا ہوں ان کو بخش دیا جائے گا. تو یہ ساری حدیثیں ہمیں سلام کی اہمیت بتاتی ہیں اور بہت سی اور بھی ہیں. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی عادت نہیں ہے سلام کرنے کی تو اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو سلام بھی کرتے رہیں. اور باہر ظاہری باتیں کہیں بھی جائیں تو یہ نہ دیکھیں کہ میں جانتی ہوں اس پرسن کو یا نہیں، مگر سلام کریں. کیا مرد عورتوں کو سلام کر سکتا ہے؟ تو اس کی بھی دلیل ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عورتوں کے کچھ عورتیں کا گروپ بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے گزرتے وقت اشارے سے سلام کیا تھا. تو سلام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اب فتنے کا ڈر ہو، جیسے کہ ہم سڑک پر چلتے چلتے ہر آدمی کو سلام کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ فتنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. اس لیے آدمیوں کو ہم نہ کریں، لیکن ہم عورتوں کو کر سکتے ہیں. اور جب جس سے بھی مسلمان سے نظر ملے اور ہمیں اس کی علامت سے لگے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے. یہاں الحمدللہ حجاب سے ویسٹرن ملکوں میں یہ فائدہ ہے کہ فوراً کہیں بھی ہم ہوتے ہیں، کوئی حجاب والی عورت سامنے آتی ہے تو وہ بھی ہم کو سلام کرتی ہے، ہم بھی اس کو سلام کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ چونکہ یہاں پر مسلمان کون ہے اس کی پہچان صرف ہمارا حال الیہ ہی ہوتا ہے، تو حجاب ایک پہچان ہے. اس وجہ سے فوراً سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا کر سلام کرتے ہیں الحمدللہ. یہ اور سلام کرنا جو ہے وہ اپنے لیے بھی نیکی کمانا ہے اور سامنے والے کے لیے بھی دعا ہے. تو اور سلام کرنے والا پہل جو جیسے ہم جو پہل کرتا ہے اس کے لیے سنت ہے، سلام کرے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا. لیکن اگر کسی کو سلام کر دیا اور اس نے سلام کا جواب اس کے لیے پھر فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان کو کوئی سلام کرے تو اس کو پھر اس دوسرے مسلمان کو فرض ہے کہ وہ جواب دے. یہ نہیں کہ میرا موڈ خراب ہے میں ابھی تو نہیں سلام کا جواب دیتی، میں تو اس کو اگنور کرتی ہوں. ایسے کر کے نہ کریں، کیونکہ یہ فرض ہے کہ انسان جواب دے اور اچھی طرح سے جواب دے. کیونکہ دونوں باتیں ہیں کہ نہ صرف جواب دو بلکہ اچھی طرح سے دو. تو چاہے مثال کے طور پر شوہر سے لڑائی بھی ہو گئی ہے، اگر انہوں نے سلام کیا تو آپ اس کو بہت پیار سے مسکرا کر اچھی طرح جواب دیں. تو بہرحال پھر اگلی آیت ہے اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی الہ الا ہو مگر وہ، لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ ضرور جمع کرے گا تم سب کو، الہ طرف یوم القیامہ قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ومن اصدق اور کون زیادہ سچا ہے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، الحدیث بات میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سلام کی ہمیں سلام کرنے کو کہا، جب مسلمانوں کے لیے اچھے کاموں میں شامل ہونے کے لیے کہا، تو پھر بہت سے کام ایسے ہیں
کہ انسان جو ہے وہ اس کو اس دنیا میں اس کا اجر و ثواب نظر نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، ایک تو یہ کہ اللہ کی توحید بیان کی گئی اس میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ کیا کہ ضرور بضرور تم قیامت کے دن جمع بھی ہوگے، تو پھر قیامت میں جمع ہوگے تو پھر تمہارے ہر نیکی جو بھی تمہیں لگتا ہے تم نے نیکی کی ہے اور اس کا کوئی اجر نہیں ملا، تو انشاءاللہ اس کا اجر اللہ کے پاس تمہارا مقرر ہے، اور اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ تو انسان بہتر ہے انسان کے لیے کہ ہمیشہ ہر کام، ہر اچھا کام اور ہر کام جو ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، ہم کر رہے ہیں، گھر کی ہماری ذمہ داریاں ہیں یا کوئی بھی طرح کا دوستوں سے معاملہ ہے، ہمیشہ کوئی بھی آپ کو لگے کہ یہ میں نے اچھا کام کر رہی ہوں تو فوراً اللہ سے جلدی سے نیت کر لیں کہ اللہ تو مجھے ضرور اجر دینا، میں تیرے لیے کر رہی ہوں۔ اور پھر اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو پھر وہ سامنے والا اگر اس کے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتا تو اس کا دل نہیں دکھتا، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی اچھائی اللہ کے لیے کی تھی، اگر اس نے مجھے اپریشیٹ نہ کیا تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قدردان ہے، اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن پورا ہو گیا۔ سوری یہ ریکارڈنگ میں آج کر رہی ہوں، کل آپ کی کلاس کا دن تھا، مگر مجھے چونکہ پاکستان جانے کی تیاری ذہن پر ہے، بہت سے کام ہے، تو میں نے آج ریکارڈنگ ہی کر لی آپ لوگوں کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے، آپ لوگ سنتے رہیں ریکارڈنگز، اور سوالات کے جواب جو لوگ لکھ کر بھیجتے ہیں وہ بھیجتے رہیں انشاءاللہ، اور جو صرف سنتے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے فائدہ مند بنائے اس کو سننا، اور میرے لیے بھی فائدہ مند بنائے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو خالص کر دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر اچھے کام میں اللہ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ ہمیں اجر و ثواب دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ لوگوں کو میں کلاسز بھیجتی رہوں گی انشاءاللہ، جب میں 6 ہفتے کے لیے جا رہی ہوں، آپ لوگوں کو انشاءاللہ بھیجتی رہوں گی، اور آپ لوگ بھی اپنا سنتے رہیں اور انشاءاللہ سوالات بھر کر کے مجھے بھیجتے رہیں۔ کبھی میں تھوڑی دیر سے بھی چیک کرتی ہوں، لیکن انشاءاللہ میں چیک کرتی رہوں گی، اور اچھے کام میں سستی